الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، آج آپ کے سامنے جنگ بدر کے موضوع پہ چند باتیں کرنی ہیں۔ غزوہ بدر رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو پیش آیا۔ یہ ایسا معرکہ ہے، یہ ایسی جنگ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور فرشتوں کی آمد تھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیں اور وہ قبول نہ ہو۔ آپ کی دعا تو قبول ہی قبول۔ جنگ بدر کے کنویں کے پاس پیش آئی۔ بدر ایک شخص کا نام تھا۔ بدر کہتے ہیں کمپلیٹ چاند کو، ورنہ چاند کو ہلال بھی کہا جاتا ہے۔ ہلال وہ ہوتا ہے جو ابتدائی چاند ہوتا ہے، اور جو مکمل چاند ہوتا ہے اسے عربی میں بدر کہا جاتا ہے، جسے ہم 14ویں کا چاند کہتے ہیں۔ تو اس شخص کا نام بدر تھا۔ انگریزی کے اندر جسے کہتے ہیں دا مون، کمپلیٹ مون، کمپلیٹ چاند۔ اس نے ایک کنواں کھدوایا تھا جہاں سے وہاں کے لوگ پانی بھرا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی پانی کے لیے بڑی مشکلات تھیں، اور یہ کنواں کھدوانا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس زمانے میں بدر صاحب نے کنواں کھدوایا جس سے اللہ کی مخلوق مستفید ہوتی تھی۔ تو بدر کے کنویں کے پاس میدان بدر تھا جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ کی اہمیت یہ ہے، ایک تو یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، اور پھر اس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بنفس نفیس شامل ہیں، اور جب آقا شامل ہو گئے تو پھر دیوانے پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا کے دیوانے تھے، سرکار کے دیوانے تھے۔ وہ تو سرکار کی ایک ادا پر جان قربان کرنے والے تھے کہ آقا کا ایک اشارہ ہو جائے اور ہم اپنی جان ان کے اوپر قربان کر دیں، ان کے قدموں پر نچھاور کر دیں۔ ان سے بڑا عاشق کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سرکار کے سب سے بڑے عاشقین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ تو سرکار اس میں بنفس نفیس شامل تھے۔ ادھر ایک بہت بڑی جماعت، ادھر چند مٹھی بھر لوگ، لیکن یہاں کیا تھا؟ اللہ کا حبیب تھا، وہ ہستی تھی جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی تھی، اور وہ ہستی کہ جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جن کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ عاشقین کا تو انداز ہی الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خال ابرو لب و رخسار کی باتیں کرنا، خال ابرو لب و رخسار کی باتیں کرنا، کیا حسین بات ہے سرکار کی باتیں کرنا۔ اور دیکھو دیکھو بیمار کا دل ڈوب چلا، آنا آنا ذرا سرکار کی باتیں کرنا۔
تو عاشقین تو سرکار کی باتوں پہ جان دینے والے ہیں. آقا کی باتیں کرنا بھی عبادت ہے، آقا کا ذکر خیر کرنا عبادت ہے، سرکار کے حسن مبارک کا ذکر کرنا عبادت، سرکار کی زلف مبارک کا ذکر کرنا عبادت، سرکار کے لباس مبارک کا ذکر کرنا عبادت، سرکار پر سلامتی بھیجنا، انہیں سلام کرنا، درود پاک پڑھنا وہ عبادت. اور جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوں تو پھر تو سمجھو جنت ہی ساتھ ہے. روزے کے ساتھ روزہ اور ساتھ اللہ کے حبیب کا ساتھ ہے، اللہ کے حبیب کی معیت ہے، اور اس میں جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے نکلے ہیں. اور پھر اللہ کے حبیب نے جب دعا کی تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی نے فتح نصیب فرما دی. اور پھر جب فتح ہو گئی تو اصحاب بدر جو تھے، جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آج بھی جس گھر کے اندر شہداء تو دور کی بات، اسماء البدریین کے جتنے شرکائے بدر ہیں ان کے نام لکھ کر لگا دیے جائیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالی کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس گھر کے اندر شیاطین داخل نہیں ہوتے، اس گھر کے اندر جنات کا اثر نہیں ہوتا، اس گھر کے اندر جادو کا اثر نہیں ہوتا. یہ برکت ہے ان لوگوں کے ناموں کی جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی، اس غزوے میں شرکت کی، جو کہ سرکار کی معیت میں، سرکار کے ساتھ، سرکار کی سربراہی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا جہاد تھا، پہلی جنگ تھی، اسلام کی پہلی جنگ تھی. ان کے شرکاء کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا، اور یہ مارکہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا. تو رمضان المبارک میں بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں. رمضان المبارک کی اپنی اہمیت، اپنی جگہ، کہ رمضان المبارک جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اور انبیاء کی امتوں کو نصیب نہیں ہوا، یہ صرف سرکار کی امت کو نصیب ہوا. اور رمضان المبارک کی اپنی شان الگ ہے، روزے کی شان اور روزے کا معیار ایک الگ ہے، اور پھر اس کے اندر جو تاریخی واقعات ہوئے وہ الگ ہیں. ان سب کو مکس کیا جائے تو اسلام کا اتنا حسین گلدستہ بن جاتا ہے کہ آپ جسے دیکھیں تو روح کو تر و تازگی ملتی ہے، روح تازہ ہوتی ہے. آپ اسلام کی شائستگی آپ کو پتہ چلتی ہے، اسلام کا حسن آپ کو نظر آتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسی حسین چیزیں موجود ہیں. اسلام حسین باتوں کا امتزاج ہے، اور ہر اچھی چیز جو ہے وہ اسلام ہے. تو دوستو، آج غزوہ بدر کے بارے میں ہم نے بات کی، اختصار کے ساتھ بات کی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مل کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کے صدقے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.